چار سو تابا جہاں میں ہے صداقت آپ کی۔ جب حابل اور قابل کے نکاح کا ٹائم آیا تو حضرت آدم نے ان میں نکاح کا فیصلہ کیا، تو کیسا کیا؟ ابھی میں نے آپ نے بتایا کہ قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابل سے طے کیا، اور حابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابل سے طے کیا۔ مگر قابل یہ بڑا شریر تھا، بڑا نیت خراب تھا، اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ میں حابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، بلکہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح کروں گا، یہ قابل نے کہا۔ حضرت آدم نے کہا کہ وہ تو تیری بہن ہے، وہ تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جوڑی کے ساتھ، بہن کے ساتھ وہ نکاح کرنے پہ مصر رہا، اور حضرت آدم سمجھاتے رہے کہ یہ خدائی قانون کے خلاف ہے کہ تو تیری بہن کے ساتھ، تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا، تو حضرت آدم نے کہا کہ اے حابل، اے قابل، چونکہ تمہارے نکاح کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے اور قابل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، جس کی اجازت تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ بہن کا رشتہ اس کے ساتھ ہوا ہے، لہذا میں تمہارے نکاح کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تمہارے نکاح کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور خدا کی قدرت سے جو فیصلہ آئے گا اس حساب سے دونوں کو چلنا ہوگا۔ تو یہ بات حابل اور قابل مان لیے اور پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے کس کے فیصلے کو مانا، کس کے فیصلے کو مانا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ آسان طریقہ ہے، تم لوگ قربانی دو۔ کہا کہ آسان طریقہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے نام پہ قربانی دو، اور اپنی اپنی قربانیوں کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دو، جس کی قربانی قبول ہوگی سمجھنا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کی تائید میں ہے، اور اسے اسی طریقے سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو سب نے مان لیا۔ اب قربانی قبول کیسی ہوگی، علامت کیا بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے کہ اس زمانے میں تو کئی میدان کھلے تھے، دونوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، ذبح کی ہوئی قربانیاں میدان میں تھیں، انتظار میں رہے کہ قربانی قبول ہوگی نہ ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم نے علامت بتایا، وہ علامت ظاہر ہوئی۔ علامت کیا؟ کہ آسمان سے ایک آگ آئی، آسمان سے ایک بڑا آگ کا گولا آیا، اور وہ آگ کا گولا حابل کی قربانی کو لے کر چلا گیا۔ قابل کی قربانی جیسی کی ویسی رہی، قابل کی قربانی جیسی کی ویسی رہی۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ بیٹے قابل، دیکھو تم خدا کے قدرت کے قانون کے خلاف جا رہے ہو، اور اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بیٹی کے ساتھ نکاح کرو، لہذا میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آخرکار صرف اور صرف حابل کا نکاح ہوا، قابل کا نکاح نہیں ہوا۔ تو عورت کے خاطر پہلا حسد بھائیوں میں شروع ہو گیا، لڑکی کے خاطر دنیا میں پہلی جلن بھائیوں میں شروع ہو گئی، عورت کے خاطر دنیا میں پہلی دشمنی بھائیوں میں شروع ہو گیا، اور قابل حابل کے خون کا پیاسا ہو گیا، خون کا پیاسا ہو گیا۔ اور پھر ایک لمبی داستان، ایک لمبی تاریخ ہے کہ دنیا کا پہلا قتل نکاح کے لیے، ایک لڑکی کے لیے نکاح کے لیے، اور ایک لڑکی کے لیے دنیا کا پہلا قتل قابل نے اپنے بھائی حابل کا کس بے دردی کے ساتھ کیا، پہلا قتل۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے دوستو کہ قربانیوں کا جو نظام ہے، یہ قربانیوں کا نظام طریقہ بدلتا رہا،
مہینے بدلتے رہے، چیزیں بدلتی رہی، مگر قربانیوں کا طریقہ، قربانیوں کا نظام، قربانیوں کی عبادت اور قربان ہونے کا جذبہ، لٹانے کا جذبہ، یہ اسلام میں حضرت آدم کے دور سے چلے آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، کل قیامت تک چلے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایک اور مشہور قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مشہور قربانی ہے اور ایسی قربانی بندے خدا قیامت تک نہیں لا سکتا، ایسا جذبہ بندے خدا قیامت تک نہیں لا سکتا۔ حضرات محترم، سوچنے والی بات ہے کہ آج انسان اللہ کا بندہ قربانی کے مہنگے جانور خریدنے سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ آج ایک انسان ایک جانور خریدنے کے لیے 10 بار بازار جا رہا ہے۔ آج ایک آدمی ایک جانور خریدنے کے لیے 15 مقامات پہ جا رہا ہے، ریٹ ڈاؤن ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ریٹ ڈاؤن ہونے کے بھی بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور ایسی کھوج بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، ایک طرف قربانی کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، قربانی کے جانور میں پیسہ لگانے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، مگر دوسری طرف شریعت دانش مندی اور احتیاط کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے کہ آج کل ایک عجیب قسم کی شرارت چلتی ہے، اور یہ شرارت ہو بھی رہی ہے کہ جسے ہم جاہل سمجھتے تھے وہ قوم بڑی ہوشیار ہو چکی ہے۔ شرارتن جو جانور 20,000 میں آتا ہے، وہ جانور شرارتن قربانی کے دنوں میں 40,000 کی کیا اس کی قیمت لگاتے ہیں، 40,000 کی قیمت لگاتے ہیں، مگر قربانی کے معاملے میں ایک جانور کو اس کی حقیقی قیمت لگانے میں بندے کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کی حقیقی قیمت ہر حال میں دینا چاہیے۔ اس جانور کی قیمت کا اور کسان کا جو حق ہے ہر حال میں اسے پہنچانا چاہیے، اور بازار کی سیاست سے بچ کر برابری کا سودا کرنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، تو اب ذرا دیکھیے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی کتنی بڑی قربانی کہ آج ہم لوگ پیسہ خرچہ کرنے میں سوچتے ہیں، جانور خرچہ کرنے میں سوچتے ہیں، مگر یاد رکھو میرے دوستو، یاد رکھو، قربانی کا جو معاملہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے قربانی کا جو معاملہ ہے، جانور خریدنے سے لے کر جانور ذبح کرنے تک اس کا ہر معاملہ عبادت ہے۔ خریدنے سے لے کر قربانی دینے تک اس کا ہر معاملہ عبادت ہے، اور قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ خریدے ہوئے جانور کا حق ادا کرنا بھی یہ ثواب ہے۔ تو حضرات محترم، تو ثواب ہے، مگر یہ ثواب کس شرط پر ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ قربانی کے دنوں میں، ذی الحج کے یہ 10 دنوں میں بندہ اللہ کی جانب سے ضرور آزمایا جاتا ہے، مالدار بندہ، اور یہ مالدار بندوں کے آزمائش کے یہ 10 دن ہیں، صاحب استطاعت لوگوں کی آزمائش کے یہ 10 دن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزماتا ہے، ذرا رب کی آزمائش کو دیکھیے کہ رب کی آزمائش کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیسے آزماتا ہے کہ ایک حدیث شریف یاد آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے قوم میں 3 لوگ تھے، اور وہ 3 لوگ اتنے بدصورت تھے کہ ان کی بدصورتی کی وجہ سے اور ان کے جسمانی عیب کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا بند کر دیے تھے، اور وہ الگ گاؤں کے باہر کھیتوں میں اور جنگلوں میں وہ سب سے الگ زندگی گزار رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان میں ایک کوڑ کا مریض تھا، اور کوڑ کی بیماری کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر داغ اور دھبے آ چکے تھے، اور دوسرا گنجا تھا اور بدصورت تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ اتنے مغرور تھے کہ وہ بدصورتی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور بدصورتوں کے ساتھ وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، اور عیبدار لوگوں کو وہ منحوس جانتے تھے۔ یہ بڑی عجیب قوم گزری ہے۔ تو ان میں یہ عیب رہنے کی وجہ سے
یہ زمانے سے دور ہو گئے، معاشرے سے دور ہو گئے، دوستوں سے دور ہو گئے، اپنوں سے دور ہو گئے. 3 لوگ، ایک کوڑ کا مریض، دوسرا بدصورت گنجا اور تیسرا اندھا. تو اب یہ لوگ ہر روز اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ ہمارے عیب کو دور کر، ہماری مدد فرما، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں لوگ دور کر رہے ہیں. تو ان کی آزمائش کا وقت آیا، ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا. فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور وہ فرشتہ انسان بن کے آیا اور سب سے پہلے فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس گیا اور کوڑ کے مریض کے پاس جا کر پوچھا کہ اے عیبدار انسان، اے بیمار، اے فریش، تو یہاں ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے اور کوڑ کا مریض ہونے کی وجہ سے لوگ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، خاندان والے تیرے پاس آتے بھی نہیں ہیں. یہ بتا، اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے کہ کوئی خواہش ہے تو بتا، تو رب کو کیا خواہش سنائے گا؟ تو اس نے کہا کہ کیا سناؤں؟ یہ جو بیماری ہے اس کی کمی کے بارے میں رب سے کہوں گا. یہ جو عیب ہے، یہ جو جسم داغدار ہو چکا ہے، یہ جو جسم دھبے دھبے ہو چکا ہے، ایک صاف و شفاف خوبصورت جسم اللہ سے مانگوں گا اور گاؤں میں جا کر بڑے مزے سے رہوں گا. تو اتنی خواہش پیش کرنا تھا کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ، جو انسانی شکل میں آیا تھا، فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کوڑ کے مریض پہ پھیرا تو ساری بیماری ختم ہو گئی اور وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت بندہ بن گیا. اب جب وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت بن کے ٹھہر گیا تو پوچھا اور بتا گزر بسر کے لیے کچھ چاہیے؟ تو کہا ہاں، مجھے اونٹ چرانے کا بڑا شوق ہے، اگر اونٹوں کا انتظام ہو جائے تو میں گزر بسر کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حاملہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، قدرتی طور پہ حاملہ اونٹنی اسے عطا ہوئی اور وہ حاملہ اونٹنی کو لے کر بستی میں چلا گیا. اب پھر یہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا جو بدصورت تھا اور وہی سوال کیا کہ یہ بتا، اگر رب تجھ سے پوچھے کوئی خواہش ہے مانگ تو کیا مانگے گا؟ تو گنجا کیا مانگے گا؟ تو کہا کہ میں کیا مانگوں گا؟ سر کے بال مانگوں گا، خوبصورتی مانگوں گا اور عزت کے ساتھ اپنی بستی میں رہوں گا. تو پھر فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ گنجے کے سر پہ بال آ گئے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا اور اسے بڑے جانور چرانے کا بڑا شوق تھا، بیل اور گائے کا شوق اسے تھا. تو اللہ کی جانب سے قدرتی طور پہ ایک حاملہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ تھا اسے مل گئی اور وہ گائے لے کر چلا گیا. اب اندھے کے پاس پھر وہ فرشتہ گیا. اب اندھے کو پوچھا تو اندھا مانگے گا کیا؟ آنکھ کی روشنی مانگے گا. تو اندھے کو آنکھ کی روشنی عطا ہوگی. جب آنکھ کی روشنی اندھے کو عطا ہوگی تو بکریوں کا شوق اسے تھا، اسے ایک حاملہ بکری دی گئی، وہ لے کر چلا گیا. تو اب ذرا دیکھو کہ یہ اندھا، یہ کوڑ کا مریض، یہ بدصورت گنجا جو ایک زمانے تک ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، دعا پہ دعا کرتے رہے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور پھر انہیں اللہ نے عزت دی، انہیں مال و دولت دیا اور یہ کوڑ کا مریض اونٹوں کے بڑے تاجر سے مشہور ہو گیا. یہ گنجا بڑے جانور گائے اور بیل کے بڑے تجارت سے یہ مشہور ہو گیا. یہ اندھا بکریوں کے بڑے تاجر سے، بکریوں کے بڑے کاروباری سے یہ اندھا مشہور ہو گیا. بہت زیادہ نوٹ یہ بنانے لگے، بہت زیادہ پیسہ یہ بنانے لگے اور واہ واہ گیری ان کی مشہور ہونے لگی. ہر کوئی ان کے چوکھٹ پہ آ کر بیٹھنے لگا. تو جب ان کی عزت پھیل گئی، ان کے چرچے پھیل گئے، ان کا مال پھیل گیا، ان کے پاس پیسہ آ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کا امتحان لے لیا. تو یاد رکھو میرے دوستو، جب بندے کے پاس سکون ملتا ہے نا تو وہ سکون رب کا امتحان ہوتا ہے، وہ دولت اللہ کا امتحان ہوتی ہے، وہ صحت اللہ کا امتحان ہوتی ہے، وہ عزت اللہ کا امتحان ہوتی ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہ عزت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی، یہ کبھی مت سمجھنا.
یہ سکون ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یہ کبھی مت سمجھنا یہ بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہر نعمت کے بعد اللہ کا امتحان ہے، ہر عطا کے بعد اللہ کا امتحان ہے، ہر دانے کے بعد اللہ کا امتحان ہے، ہر ترقی کے بعد اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ ہر سکون میں بندے کا امتحان لینے والا ہے، اور اس کی نیت کے حساب سے آگے والی زندگی اس کی طے ہوگی کہ کس نیت سے وہ زمین پر تھا، تو اسی نیت کے حساب سے آگے والی زندگی بندہ طے کرے گا۔ جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ کیسے ہوا، جب یہ 3 لوگ بڑے دولت مند بن گئے، جب یہ 3 لوگ بڑے سیٹ بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی فرشتے کو ایک بھکاری کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا، ایک محتاج کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا، ایک فقیر کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا، ایک سوالی کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا، اور وہ فقیر جو کوڑ کا مریض تھا اب بڑا کروڑپتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اونٹوں کی تجارت کرتے ہوئے اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی بڑا بھوکا ہوں، بڑا پیاسا ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، تندرست ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، کچھ مدد کر دے، کچھ مدد کر دے۔ تو اس نے اس ٹھہرے ہوئے فقیر کو، اس ٹھہرے ہوئے بھکاری کو بڑی حقیر نظر سے دیکھا اور جھڑکیاں دے کے اپنی چوکھٹ سے بھگا دیا، کہا چل نکل یہاں سے، تم لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے، تم لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے، یہاں سے نکل۔ تو میرے دوست یاد رکھو، ہمارے گھروں کے چوکھٹ سے جو سوال ہوتا ہے نا، جو سوال ہوتا ہے وہ سوال کبھی کبھار خدا کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو گھر پہ آنے والے سوالیوں کو جھڑکیاں دے کر کبھی مت بھگاؤ، نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی فرشتہ ہو اور اللہ کی جانب سے ہم اس وقت رب کے امتحان میں ٹھہرے ہوئے ہوں، رب کے امتحان میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ تو چوکھٹ پہ جو ٹھہر کر تمہیں اگر پانی بھی مانگے تو پانی دے دو، کھانا بھی مانگے تو کھانا دے دو، اگر آپ سے کوئی روپیہ پیسہ مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس روپیہ پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے، تو محبت سے اسے سمجھا کے بھیجا دو کہ بھائی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس پانی ہے تجھے پانی پلاؤں گا، کھانا ہے کھانا کھلاؤں گا، مگر تو جو پوچھ رہا ہے وہ طاقت میرے پاس نہیں ہے، اس سے یہ بات کو محبت سے اسے بھیجا دو، چونکہ بسا اوقات رب کے فرشتے بندے کے امتحان کے لیے چوکھٹ پر ٹھہر کر بندے کا امتحان لیتے ہیں، اور ایسا ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہر گھر والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس امتحان سے بچنے والا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ایام ذی الحج میں مالدار بندوں کے ساتھ ایسے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، ذی الحج کے مہینے میں صاحب استطاعت بندوں کے ساتھ ایسے امتحانات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بڑے چوکنا رہنا چاہیے، بڑا اخلاص لے کر رہنا چاہیے۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے، وہ کوڑ کے مریض کے پاس گیا، انہوں کیا بولے؟ چل نکل چل بولے۔ اب وہ فرشتہ کیا بولا؟ تیرا چہرہ دیکھے تو ایسا دکھ رہا کہ ایک جنگل میں کوڑ کا مریض رہتا تھا، تڑپتے ہوئے رہتا تھا، تو وہ چھیشات آج دولت مند بن کے بڑا اکڑ رہا۔ تو ان کیا بولا؟ جھوٹے، کہ کہاں کا مریض، کدھر کا مریض؟ ہم لوگ بھی بولتے نہیں، کیا سمجھ رہا کہ آج کل کا سمجھ رہا باپ دادا سے کروڑ پتی ہے، یہ بات بولتے نہیں بولتے؟ ہم لوگ ہی بولتے باپ دادا سے پیسہ کما رہے، تو ان بھی یہ جملہ بولا، کیا سمجھ رہا کہ آج کا کل کا سیٹ سمجھ رہا باپ دادا کی جاگیر ہے، لنگا بکا ہوں، باپ دادا کما کے گئے سوئے، کہاں کا کوڑ کا مریض بولا۔ اتنا بولنا تھا، فرشتہ بولا اگر تو سچ بول رہا اللہ تجھے برکت دے، اگر تو جھوٹ بول رہا تو جیسا پہلے تھا اللہ ویسے بنا دے، جیسا پہلے تھا ویسے اللہ تجھے بنا دے۔ منٹوں میں کوڑ کا مریض بن گیا، پھر وہی پرانی حالت پہ آ گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ پھر وہ گنجے صاحب کے پاس گئے، انہوں بھی ایسی غرور میں تکبر میں بھگا دیے۔ تو پھر وہ فرشتہ بولا ایک کالا بدصورت گنجایا رہتا تھا، وہ پوچھے ہی نہیں، بولا میں، میری ماں خوبصورت، میرا باپ خوبصورت، اپنا خاندان خوبصورت، اپنے کو بول رہا چل نکل، پھر وہی جملہ، سچ بول رہا تو اللہ برکت دے، جھوٹ بول رہا جیسا تھا ویسا۔
پھر ایسی حالت آ گئی، اندھے کے پاس گیا، اندھے کے پاس جا کر بولا اللہ کے نام پہ دے، اتنے بکریاں ہیں، ایک تو دے، لے جاؤں گا، بچوں کو پالوں گا، کچھ تو دے۔ اندھا بڑا مخلص تھا، خوف خدا دل میں تھا، خدا کے امتحان کو سمجھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اندھا اس فقیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میں بھی ایک دن محتاج تھا، لاچار تھا، اللہ نے مجھے نعمت دی، آج اتنا بڑا بن گیا، ارے ایک بکری کیا پوچھتے ہو؟ اگر حقیقت میں تم محتاج ہو تو تمہیں کیا چاہیے لے جاؤ، دینے والا اللہ ہے، مجھے تمہیں کیا چاہیے لے جاؤ، دینے والا اللہ ہے۔ تو حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قدم پہ بندے کا اللہ امتحان لیتا ہے، کوئی غلط فہمی میں مت رہنا۔ دولت کی عقل دنیا میں بیکار ہے، بڑے بڑے گھروں کی عقل دنیا میں بیکار ہے، جانور قربانی کے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بیکار ہیں، قربانی کے جانور کے ساتھ ویڈیوز تمہارے بیکار ہے، قربانی کے جانوروں کے ساتھ تماشا تمہارا بیکار ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانور 100% عبادت ہے اور 100% اللہ کے لیے قربان کیے جانے والا جانور ہے۔ اگر تم قربانی کے جانور کے تعلق سے سیلفی نام کی دنیا داری لا لیے، ویڈیو نام کی دنیا داری لا لیے، لوگوں کا دکھاوا تم قربانی کے جانور کے نام پہ کر لیے، تو پھر سمجھو کہ تمہاری یاد اللہ کو پسند نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس تمہارے اس کام کو شیطان کے اتباع میں ڈال دے گا اور تمہارے مقدر میں بدقسمتی لکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کے معاملات میں تماشوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کے معاملات میں دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا دیکھو ایک اور حدیث سنیے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ارشاد ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں، کتنا پیارا ارشاد ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے ہیں۔ جب بازار جا رہے ہیں تو حضرت کعب کی نظر ایک پھرتیلے طاقتور پھرتیلے نوجوان کے حضرت کعب کی نظر پڑی اور وہ پھرتیلا اتنا تھا کہ بڑے بڑے پہلے اٹھا رہا تھا، بڑے جوش سے وہ کام کر رہا تھا، بڑے جوش سے وہ محنت کر رہا تھا اور اپنے کام میں اتنا مصروف تھا، اتنا مصروف تھا کہ کون آ رہا ہے اسے پرواہ نہیں تھی، کون جا رہا ہے اسے پرواہ نہیں تھی، اتنا مصروف وہ اپنے کام میں تھا۔ تو حضرت کعب نے جب اس کے کام میں دلچسپی دیکھی، کام میں جستجو دیکھی، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ نوجوان جو دنیا کی محنت میں، دنیا کے کام میں اتنی جستجو، اتنی لگن، اتنی محنت کر رہا ہے، کاش کہ یہ ایسے ہی محنت اللہ کی راہ میں کرتا تو کامیاب ہوتا، ایسی ہی محنت اللہ کی راہ میں کرتا تو کامیاب ہوتا۔ تو غور سے سنو، حضرت کعب کی یہ بات سن کے میرے نبی نے کیا کہا؟ اے کعب یہ بات سنو، اگر اس نوجوان کی محنت، اس نوجوان کی محنت، اس کا سامان اٹھانا، اس کا بوجھ اٹھانا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کا یہ کام کرنا اگر اپنے گھر کے لیے ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہے، تو تب یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ اگر اس کا محنت کرنا اپنے بچوں کے خاطر ہے، اپنے بیوی کے خاطر ہے، تو پھر اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ اس کو اس کا ثواب دے گا، صرف پیسہ ہی نہیں ملے گا بلکہ اس کا ثواب دے گا۔ ہاں اگر اس کے بیوی بچے نہیں ہیں تو یہ نوجوان اتنی سخت محنت اگر اپنی ماں باپ کے لیے کر رہا ہے پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اس کو اس کی محنت کا ثواب اللہ دے گا۔ اب اس کے ماں باپ کے لیے ماں باپ بھی نہیں ہے تو یہ خود کے لیے کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے میں بھکاری نہ بنوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں حلال کھاؤں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو ایسی نیت سے اگر یہ محنت کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ اس کا ثواب دے گا۔ اور چوتھی بات میرے نبی نے کہا کہ یہ تین مقصدوں کے علاوہ اگر اس کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے محنت کر رہا ہے یا سیٹ کو خوش کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے یا اپنے بھائی پر جلن اور حسد رکھ کر
اس سے آگے بڑھنے کے لیے اگر یہ محنت کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے، اس کی محنت کام آنے والی نہیں ہے، اس کی محنت کام آنے والی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، جو بندہ صرف اپنی اولاد کے لیے بازار میں خون پسینہ بہاتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، ایسا خون پسینہ بہانا بھی عبادت ہے۔ اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے جو نوکریاں کرتے ہیں تو ماں باپ کو پالنے کی نیت سے ایسی نوکری کرنا بھی عبادت ہے، مگر تم دنیا کے دکھاوے کے لیے تم نوکری کر رہے ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے تم تھیلے اٹھا رہے ہو، اور اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں حسد اور جلن رکھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم محنت کر رہے ہو، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایسی محنت تمہاری بیکار ہے، اس محنت میں نہ اللہ تمہیں برکت دینے والا ہے، بلکہ یہ محنت تمہاری ساری کی ساری شیطان کی راہ میں لکھی جائے گی، شیطان کی پیروی میں یہ تمہاری محنت لکھی جائے گی۔ تو اب ذرا غور کرو میرے دوستو، ہماری محنت جو ہم کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں، اگر اس محنت میں دنیا کا دکھاوا آ جائے تو ایسی محنت اللہ شیطان کی پیروی میں لکھتا ہے۔ تو پھر بقرعید کے جانور کو خریدنے میں اگر دکھاوا آ گیا تو کیا وہ قربانی قبول ہوگی؟ بولو، ایسی قربانی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اللہ کو نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ وہ گوشت پہنچتا ہے، نہ وہ چمڑا پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ جیسے بندہ چھری جانور کے حلق پہ رکھ کے اس کی گردن کو ذبح کر کے اس کے خون کو باہر نکال رہا ہے، ایسے ہی میرا بندہ قربانی کے وقت میں اپنے دل سے حسد کو نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، اپنے دل سے غرور کو نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، اپنے دل سے جلن کو نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، اپنے دل سے دکھانے کو نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے۔ تو سب سے کامیاب قربانی یہ ہے کہ جیسے ہی جانور ذبح ہو جائے اسی طریقے سے تم اللہ کی راہ میں اپنے دل کو حسد سے ذبح کر دو، اپنے دل کو کینہ جیسی برائی سے ذبح کر دو، اپنے دل کو دکھاوے جیسی برائی سے ذبح کر دو، اپنے دل کو لوگوں سے بڑا سمجھنے والی برائی سے ذبح کر دو۔ اور جب تم گوشت کو تقسیم کرتے ہو تو خالی گوشت کو تقسیم مت کرو، گوشت کے ساتھ تم اپنی محبتوں کو بھی بانٹو، گوشت کے ساتھ تم اپنے اتحاد کو بھی بانٹو، گوشت کے ساتھ تم اپنے پیار کو بھی بانٹو، گوشت کے ساتھ تم اپنی صلہ رحمی کو بھی بانٹو، گوشت کے ساتھ تم اپنے یتیموں کو بھی خرید کرو، گوشت کی تقسیم کے ساتھ تم اپنے محتاجوں کو بھی خرید کرو، گوشت کی تقسیم کے ساتھ تم اپنے گھر کے غریب لوگوں کو بھی تم اپنے دفتر پہ بلاؤ، اپنے سارے پوزیشن کو بقرعید کے دن قربان کر دو اور غریبوں میں گھل مل جاؤ، یتیموں کو گلے لگا لو، اس سے کوئی اور کوئی قربانی بندے کی ہو نہیں سکتی، ہرگز کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔